الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وقال تعالى في موضع آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وقال تعالى في موضع آخر من يطيع الرسول فقد أطاع الله صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم معزز سامعین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سلسلہ ہمارے سامنے چل رہا ہے اور جنگ بدر تک گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے حالات پیش کیے گئے۔ آج جو عنوان ہے وہ جنگ احد ہے، غزوہ احد ہے۔ ایسے عجیب و غریب حالات اس غزوے میں، اس جنگ میں پیش آئے ہیں کہ ایک ہی جمعہ میں، ایک ہی دن میں ان تمام واقعات اور ان تمام حالات کو پیش کر دینا ناممکن نہ صحیح لیکن مشکل ضرور ہے۔ کوشش تو یہی کروں گا کہ آج ہی کے دن میں جنگ احد کے بہت اہم اور سبق آموز واقعات اور حالات ہمارے سامنے آئیں، لیکن اگر بات ختم نہ ہو سکی تو پھر انشاءاللہ آئندہ جمعہ پھر یہی عنوان ہوگا۔ جیسا کہ گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے عرض کیا گیا کہ غزوہ بدر میں جو شکست اٹھانی پڑی تھی مکے کے مشرکین کو، ظالموں کو، اور صحابہ کرام کی جو جان نثاری کے واقعات پیش آئے تھے، مکے کے بڑے بڑے سردار اس جنگ میں شہید ہوئے، قتل ہوئے، نعوذ باللہ شہید نہیں قتل ہوئے، اور مسلمانوں کی بھی ایک بہت اچھی تعداد، بہت بڑی تعداد اس میں شہید ہوئی۔ الغرض جب مکے کے بہت سے لوگ، بڑے بڑے سردار مارے گئے اور بہت سے بڑے بڑے سرداروں کو قید بھی کر لیا گیا، جیسا کہ ابو جہل ہے اس کو بھی قتل کیا گیا تھا جنگ بدر میں، تو مکے کے مشرکین واپس گئے اور واپس جانے کے بعد میں پھر وہی غزوہ بدر کا بدلہ لینے کے واسطے 1 سال کے بعد شوال کے مہینے میں ان لوگوں نے مدینے پر حملہ کرنے کی کوشش کی اور اس کا ان لوگوں نے ارادہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے تیسرے سال سن 3 ہجری اور شوال المکرم غزوہ بدر جو ہوا تھا وہ رمضان کے مہینے میں ہوا تھا۔ آئندہ سال 3 ہجری میں شوال کے مہینے میں جنگ احد پیش آئی ہے، غزوہ احد پیش آیا ہے۔ بڑے بڑے جو سردار تھے ان لوگوں نے پلاننگ کی، اور مکے کی جو عورتیں تھیں ان لوگوں نے بہت شرم دلائی مکے والوں کو کہ تم کیسے خاموش رہ سکتے ہو جبکہ تمہارے بڑے بڑے سردار مارے گئے ہیں، کیا تم ان کا بدلہ لینے کے واسطے دوبارہ مدینے پر حملہ نہیں کرو گے؟ اس طریقے سے جب ان کو شرم دلائی گئی اور ان کو بھڑکایا گیا تو پھر 1 سال کے بعد میں غزوہ احد پیش آیا اور وہ لوگ مسلمانوں پر اور مدینے پر اور صحابہ اکرام پر حملہ کرنے کے واسطے آئے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی اطلاع ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینے سے نکلے۔ مدینہ منورہ میں ایک پہاڑ ہے احد نام کا جو آج بھی موجود ہے، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو لے کر نکلے اور وہاں پر دونوں مذہب کے ماننے والوں کا، حق اور باطل کا آمنا سامنا ہوا۔ لیکن بڑے ہی عجیب و غریب حالات جنگ احد میں پیش آئے، نہایت سبق آموز واقعات کہ جن کو دیکھ کر سبق سیکھنا چاہیے، اور کیسے کیسے عجیب و غریب حالات پیش آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ احد میں جانے کے بعد میں صحابہ اکرام کو جو لشکر تھا، جو فوج تھی، اس فوج کو تقسیم کر دیا۔ کہا کہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم فلاں جگہ پر جاؤ گے، تمہارا کام یہ ہے کہ تم فلاں پہاڑ کے پاس ٹھہرو گے، تمہارا کام یہ ہے کہ تم میمنہ پر رہو گے، میسرہ پر رہو گے۔ میمنہ میسرہ یعنی کہ رائٹ اور لیفٹ سائڈ کی جو حفاظتی جو فوج ہوتی ہے اس کو میمنہ اور میسرہ کہا جاتا ہے۔ کہا کہ تم ادھر ٹھہرو گے، تم ادھر ٹھہرو گے، ہر ایک کو ایک ایک ذمہ داری دے دی۔ اسی طریقے سے کچھ صحابہ اکرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑ کے پاس ٹھہرا کیا اور کہا کہ تم یہاں پر ٹھہرو گے جب تک میرا حکم نہ آ جائے، جب تک میں نہ کہوں یہاں سے ہٹنا نہیں ہے۔ تو صحابہ اکرام نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ لوگ وہیں پر کھڑے رہے۔ اس کے بعد میں جنگ شروع ہوئی۔ اسلام اور مسلمان کی حالت اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اگر مسلمان ایمان والا پکا سچا مسلمان ہوگا تو اس کے ایمان کی بدولت اللہ رب العزت نے اس کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ یہ 10 کے مقابلے میں اکیلا کافی ہو جاتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہاری حالت ایسی بنائی ہے تمہارے ایمان کی وجہ سے کہ اگر تمہارے سامنے 10 لوگ بھی آ جائیں تو سنبھالنے کے واسطے اکیلا مسلمان کافی ہوتا ہے۔ یہ ایمان کی طاقت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک طرف مسلمان کا ایمان، ایک طرف سامنے غیر مسلم کا اور کافر کا بے ایمانی اس کے سامنے موجود ہے۔ یہاں پر ایمان ہے، یہاں پر بے ایمانی ہے۔ یہاں پر مسلمان کو یہ ہے کہ اگر میں میدان جنگ میں جاؤں گا اور شہید اگر ہو گیا تو پھر مجھے وہاں پر یہاں سے اچھی زندگی ملے گی، یہ مسلمان کا یقین ہے۔ اور غیر مسلم کا ایسا کوئی یقین نہیں ہوتا، اس کو یہ خوف ہوتا ہے کہ میں مرا تو میرے بیوی بچوں کا کیا ہو جائے گا۔ اس واسطے اللہ رب العزت نے ایک طاقت رکھی ہے ایمان کی کہ یہ جب اکیلا کھڑا ہوگا تو 10 کے مقابلے میں کافی ہو جائے گا۔ ضرورت یہ ہوتی ہے کہ اپنے ایمان کی طاقت کے ساتھ کھڑا رہے، اپنے جسم پر بھروسہ کرتے ہوئے نہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے جب کھڑا ہوگا تو 10 کے مقابلے میں اکیلا کافی ہوگا۔ یہی چیز وہاں پر بھی ہوئی جنگ احد میں۔ اب ایک طرف صحابہ اکرام سامنے 3000 کا لشکر، جنگ بدر میں 1000 لے کر آئے تھے تو جنگ احد میں 3000 لے کر آئے۔ اب دونوں طرف سے مقابلہ شروع ہوا۔ مسلمانوں کے سامنے کھڑے ہونے کی ان کے پاس طاقت نہیں تھی۔ بڑے بڑے سردار ان کے پاس موجود تھے، بڑے بڑے جنگی لیڈر ان کے پاس موجود تھے۔ خالد ابن ولید جن کی جنگی طاقت کی کوئی مثال عرب میں موجود نہیں تھی، اتنا بڑا لیڈر، اتنا بڑا کمانڈر، وہ بھی کافروں کی طرف سے آئے ہوئے تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ لیکن مسلمانوں نے جو پلٹ کر وار کیا باطل طاقتوں کو، اس طریقے سے جو ہے نا ان کو مزہ چکھایا کہ ان کو میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ میدان چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں تو وہ صحابہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑ کے پاس کھڑا کیا تھا کہ بھئی تم یہاں پر کھڑے رہو، یہاں سے ہٹنا نہیں جب تک کہ میں نہ کہوں، میں جب تک نہ کہوں اس پہاڑ کے پاس سے نہیں ہٹنا۔ کیوں کھڑا کیا تھا؟ اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیا تھا کہ وہاں سے ایک چانس تھا کہ کوئی پیچھے سے آ کر حملہ کر سکتا تھا۔ پیچھے سے آنے والے اس حملے سے بچنے کے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ اکرام کو ایک پہاڑ کے پاس کھڑا کیا تھا۔ جیسے ہی ان صحابہ نے دیکھا کہ باطل اور یہ مشرکین مکہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں تو ان کو خیال ہوا کہ جنگ تو ختم ہو گئی۔ اب جنگ تو ختم ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جنگ کے واسطے کھڑا کیا تھا، تو بعض صحابہ کا یہ خیال ہوا کہ اب ہمیں واپس چلے جانا چاہیے۔ لیکن دوسرے بعض صحابہ نے، 2-3 صحابہ نے کہا کہ نہیں، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آرڈر نہ آ جائے نہیں جائیں گے واپس۔
یہ جگہ کو نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن دوسرے صحابہ نے کہا کہ بھئی ہمیں روکنے کا مقصد یہ تھا کہ جنگ میں کوئی ہمارے اوپر حملہ نہ کر سکے، جنگ تو ختم ہو گئی ہے، لہذا ہم چلو جائیں گے۔ تو دوسرے جو صحابہ تھے جنہوں کو یہ سمجھ میں آیا کہ اب چلے جانا چاہیے، وہ لوگ تو چلے گئے، لیکن دوسرے بعض 2-3 صحابہ وہیں پر کھڑے رہے۔ الغرض ہوا یہ کہ خالد ابن ولید جو اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافروں کی طرف سے اور مشرکین مکہ کی طرف سے لڑنے کے واسطے آئے تھے، وہ اس پہاڑ کے پاس سے گزرے، جاتے جاتے دیکھا کہ یہاں پر جگہ خالی ہے، دوبارہ حملہ کیا جا سکتا ہے، تو خالد ابن ولید نے وہاں سے آ کر حملہ کیا، مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، پریشان ہو گئے اس حملے کی وجہ سے، حالت بہت بگڑ گئی، جیتا ہوا میدان ہارنے کے قریب ہو گیا، اس لیے کہ سب یہ اطمینان ہو گیا تھا سب کو کہ اب تو ہم جیت چکے، لیکن خالد ابن ولید نے جو پیچھے سے آ کر حملہ کیا مسلمانوں پر، وہ حملہ اتنا شدید تھا کہ صحابہ بھاگنے لگے الگ الگ طرف، کسی کو کوئی چیز سوجھی نہیں جا رہی تھی کہ سب ایک جگہ جمع ہو کر دوبارہ جو ہے نا پھر حملہ کر سکیں، کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، یہی حالات چلتی رہی، کوئی صحابہ ادھر بھاگ رہے ہیں، مسلمانوں کی فوج میں انتشار پیدا ہوا، کوئی ادھر بھاگ رہے ہیں، کوئی ادھر بھاگ رہے ہیں، حالت ایسی ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر ٹھہرے ہوئے تھے۔ جنگ احد کا جو میدان کا جو نقشہ بدلا ہے، اس نقشے کے بدلنے کے بارے میں ایک بات میں آپ کو سامنے رکھ کر اس کے بعد میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں کہ جن صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہاں پر ٹھہرو، تو نکل کر چلے آئے تھے، خدا کی قسم وہ صحابہ نبی کے نافرمان نہیں تھے، ان کے واسطے تو نبی کا ایک اشارہ کافی تھا اپنی جانوں کو قربان کرنے کے واسطے، ان کے واسطے تو نبی کے زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ کافی تھا اپنی جانوں کو قربان کرنے کے واسطے۔ وہ لوگ نبی کے حکم کو توڑنا نہیں چاہتے تھے، ایک غلط فہمی ہو گئی تھی، جس غلط فہمی کی وجہ سے وہ لوگ وہاں پر آ گئے تھے، لیکن نبی کا حکم ٹوٹا، اللہ نے مصیبتوں کا پہاڑ اتار دیا، نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ جب جب نبی کے حکم کی نافرمانی ہوگی، اللہ کی طرف سے اسی طریقے کے حالات آئیں گے، ہر چیز میں، اجتماعی طور پر نہیں، گھر کے اندر کے حالات بھی، گھر کے باہر کے حالات بھی، ہماری سوسائٹی کے حالات بھی، ہمارے ملک کے حالات بھی، دنیا کے حالات بھی، جب جب نبی کا حکم ٹوٹے گا، حالات بالکل بگڑ کر رہیں گے۔ اگر اپنے حالات کو سدھار کر رہنا ہے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کر رہنا پڑے گا۔ یہی سب سے اصل میتھڈ ہے، یہی سب سے اصل ہمارے سامنے اصول اور ضابطہ ہے کہ جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے، ہم ہمیشہ کامیاب رہیں گے۔ جیسے ہی نبی کا حکم ٹوٹنا شروع ہو گیا، اللہ کا حکم ٹوٹنا شروع ہو گیا، اللہ کی مدد اور نصرت بھی وہاں سے ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو حالات یہ ہو گئے جنگ احد کے کہ صحابہ تتر بتر ہیں، اس طرف کوئی ہیں، اس طرف کوئی ہیں۔ یہی موقع دیکھ کر جنگ احد کے وہ حالات دیکھیں، آپ پڑھیں حالات کو۔ میں نے شروع میں ہی عرض کیا کہ ایک دن میں پوری بات آپ کے سامنے رکھنا ناممکن ہے، آپ پڑھیں جنگ احد کو، کیسے کیسے عجیب و غریب حالات پیش آئے، صحابہ اکرام جو ہے نا پیچھے سے باطل کا لشکر آ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہے ہیں، کوئی ادھر بھاگ رہے ہیں، بچاؤ کے واسطے۔ جب دیکھا مشرکین مکہ نے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں، ہمارے نبی کے پاس میں زیادہ صحابہ کھڑے ہوئے نہیں ہیں، تو ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کا پلان بنایا۔ سامنے سے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے واسطے آگے بڑھ رہے ہیں، تلواریں لے کر سامنے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اے دشمنوں، میرے نبی کے پاس پہنچنے سے پہلے تمہیں میری لاش پر سے گزرنا پڑے گا، میں اپنی جان قربان کر دوں گا، اپنے نبی کی ذات پر ایک کنکر بھی آنے نہیں دوں گا۔ باطل جب ان دیکھا مشرکین مکہ نے تو فوراً تیروں کو برسانا شروع کیا۔ فرماتے ہیں، راوی کہتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں حضرت طلحہ کو کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھال بن کر کھڑے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ادھر سے تیر آیا، ایسا ہٹ کر تیر کو اپنے اوپر لے لیتے تھے، نبی تک پہنچنے نہیں دیتے تھے، ادھر سے تیر آتا تھا، ہاتھ بڑھا کر اپنے ہاتھ پر تیر کو روک لیتے تھے، ادھر سے تیر آتا تھا، پیٹھ بڑھا کر اپنی پیٹھ پر جو ہے نا
تیر کو لے لیتے تھے۔ فرماتے ہیں اتنے زیادہ تیر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑے کہ دونوں ہاتھ برف کی طرح جم کر رہ گئے۔ دونوں کے دونوں ہاتھوں پر تیروں کی بارش بوچھار ہوئی کہ دونوں ہاتھ اس طریقے سے اکڑ کر رہ گئے۔ لیکن پھر بھی کہا کہ دشمنوں، جب تک میری جسم میں ایک سانس کا ایک حصہ بھی باقی ہے، خدا کی قسم اپنے نبی کو ذرے برابر کوئی خراش آنے نہیں دوں گا۔ یہ قربانیاں حضرات صحابہ اکرام نے دی ہیں۔ بولنا بڑا آسان ہے، بیان کر دینا بڑا آسان ہے، ایک کانٹا چبھ جانے پر ہمیں تکلیف ہو جاتی ہے۔ سوچے تو صحیح، تیروں کی بوچھار ہوئی، جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں بچا تھا جہاں پر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیر نہ لگا ہو۔ یہ قربانی دی، لیکن اس کے بعد میں ہوا یہ کہ ایک طرف تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیروں سے حفاظت کر رہے ہیں، ایک مشرک نے دیکھا، ایک اللہ کے دشمن نے دیکھا، اس لیے کہ تیر کو مارنے کے واسطے تھوڑا سا فاصلہ ہونا پڑتا ہے۔ سامنے کھڑے ہو کر تیر مار دیا جائے تو اثر نہیں کرتا۔ تیر مارنے والے تھوڑی دور سے مار رہے تھے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روک رہے۔ ایک دشمن نے دیکھا کہ اچھا یہ طلحہ اپنے ہاتھ میں جو ہے نا تیروں کو روک رہا ہے، اپنے جسم پر تیروں کو روک رہا ہے۔ اس نے موقع دیکھا، فائدہ اٹھایا اس موقع کا، اور ایک طرف سے آ کر اس نے ایک بڑا سا پتھر لیا۔ اللہ اکبر! کیسے میں آپ کے سامنے اس واقعے کو ذکر کروں، کیسا وہ دردناک منظر آپ کے سامنے پیش کروں۔ نبی رحمت جو پوری دنیا کے واسطے رحمت بن کر آیا، نبی رحمت جو دشمنوں کے واسطے بھی رحمت بن کر آیا، نبی رحمت جو دوستوں کے واسطے بھی رحمت بن کر آیا، نبی رحمت جو تمام انسانیت کے واسطے رحمت بن کر آیا، ہمارا وہ نبی ایک چٹان پر کھڑا ہوا ہے۔ ایک دشمن دیکھتا ہے کہ مسلمانوں کے نبی یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، تیروں کو روکنے والے صحابہ موجود ہیں، تیروں کو اپنے جسموں پر لینے والے صحابہ موجود ہیں۔ ایک پتھر اس نے اٹھایا، ایک پتھر اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینکا، آپ کی پیشانی پر وہ پتھر آ کر لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب جیسے ہی پتھر گرا، آپ ایک چٹان کے اوپر کھڑے ہوئے تھے، پتھر کی مار لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کو، فوراً پیچھے گر گئے۔ ایک اور روایت میں نیزہ مارا، نیزے کی دو کنیاں جو ہوتی ہیں، جو سامنے کی جو تیز دھاریں جو ہوتی ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی میں چبھ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک اس حملے کو کہ جو ہے نا تاب نہ لا سکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حملے کا اثر ہوا، آپ فوراً پیچھے کی جانب گڑھے میں اس طریقے سے گر گئے، سیدھا گدی کی جانب۔ اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرے، اتنی اوپر سے گرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے گرے، بے ہوش ہوئے۔ جنگ احد کا یہی میدان ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو دندان مبارک بھی شہید ہو گئے، دو دانت ٹوٹ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ بے ہوشی کی حالت میں آپ پڑے ہوئے ہیں۔ کافروں نے دیکھا، مشرکوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر کھڑے ہوئے تھے اب وہاں پر نہیں ہیں۔ ان لوگوں نے اعلان کر دیا، اے لوگو، مشرکین مکہ نے اپنے آپ میں اور اپنے لوگوں میں اعلان کرنا شروع کر دیا، اے لوگو تمہیں مبارک ہو، مسلمانوں کا نبی شہید ہو گیا، اے لوگوں تمہیں مبارک ہو، مسلمانوں کا نبی شہید ہو گیا۔ صحابہ جنگ کے میدان میں تھے، تیروں کے زخم ان کو وہ تکلیف نہیں دے رہے تھے جتنا تکلیف کیا ان کو اس خبر نے دیا کہ مسلمانوں کا نبی شہید ہو گیا۔ صحابہ پریشان، ہمارا نبی ہمیں چھوڑ کر چلا گیا۔ صحابہ پریشان کہ جس نبی کے چہرے کو دیکھ کر ہم زندگی گزارا کرتے تھے، جس نبی کے چہرے کو دیکھ کر ہماری ہر مصیبت آسان ہو جایا کرتی تھی، جس نبی کے چہرے کا دیدار کر کر ہم اپنی تکلیفیں بھول جایا کرتے تھے، اس نبی کو نعوذ باللہ شہید کر دیا گیا۔ صحابہ پریشان ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا، آپ اٹھے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے جو الفاظ کہے، جو درد بھرے الفاظ کہے، کوئی اور لیڈر ہوتا، کوئی اور قائد ہوتا، اٹھنے کے بعد میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیتا، بد دعا کر دیتا، اے اللہ اس قوم نے مجھے مارا ہے، اس کو ہلاک کر دے، آسمان سے آگ کی بارش برسا دے، زمین سے پانی نکال دے، ان لوگوں کو ڈبا دے۔ لیکن میرا نبی رحمت ہے، اٹھنے کے بعد میں فرمایا یہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جو اپنے نبی کے اوپر پتھر مار رہی ہے؟ کوئی بد دعا کا لفظ نہیں، کوئی بد دعا کا لفظ نہیں، ایک بات صرف ارشاد فرمائی کہ یہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جو اپنے نبی کے اوپر پتھر برسائے۔ آپ پھر کھڑے ہوئے، صحابہ کو جمع کیا، اے میرے صحابہ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، کیوں بھاگ کر ایک دوسرے اس طرف اس طرف دوڑ رہے ہو؟ آ جاؤ، جمع ہو جاؤ۔ صحابہ اکرام جمع ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں آئے،
جمع ہو گئے صحابہ اکرام. تھوڑی دیر کے بعد میں ابی بن خلف نامی ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے واسطے پھر آگے آیا. یہ کون تھا ابی بن خلف؟ یہ وہ پکا کافر تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں دھمکیاں دیا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ محمد میں نے ایک گھوڑا پالا ہے، میں اس کو روز اچھا چارہ کھلاتا ہوں، میں نے ایک تلوار جو ہے نا خریدی ہے، میں اس کو روزانہ اچھا تیز کرتا ہوں، ایک دن ایسا آئے گا میں اس گھوڑے پر بیٹھوں گا، یہ تلوار ہاتھ میں لوں گا، نعوذ باللہ تمہیں قتل کروں گا. دھمکیاں دیا کرتا تھا مکے میں کہ میں اس گھوڑے پر بیٹھ کر تم کو قتل کروں گا، میں اس تلوار سے تمہیں قتل کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا، انشاءاللہ میں تجھے قتل کروں گا. تو نہیں کرے گا، میں تجھے قتل کروں گا. جنگ احد میں جب اس نے دیکھا کہ مسلمان ایک طرف دوسرے طرف بھاگ رہے ہیں، ہمارے نبی کی زبان کی سچائی دیکھو. فرمایا ہر طرف افراتفری کا ماحول ہے. ابی بن خلف نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، کچھ صحابہ کے درمیان میں کھڑے ہوئے ہیں. وہ اپنی وہ تلوار نکالا جس کے تعلق سے کہتا تھا کہ میں اس تلوار سے قتل کروں گا. اپنا وہ گھوڑا لیا جس کے بارے میں کہتا تھا کہ اس گھوڑے پر بیٹھ کر قتل کروں گا. اس گھوڑے پہ بیٹھ کر تلوار لے کر دندناتا ہوا اور بڑے ہی رعب کے ساتھ، بڑے ہی تکبر کے ساتھ، بڑے ہی فخر کے ساتھ دوڑا چلا آ رہا ہے. صحابہ اکرام نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف میں گھیرا لگایا. اللہ کے نبی ابی بن خلف آ رہا ہے، یہ قسمیں کھاتا تھا کہ آپ کو نعوذ باللہ قتل کر دے گا. اے اللہ کے نبی آپ ہمارے بیچ میں آ جائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ بازو ہٹو، بازو ہٹو، یہ میرا اور اس کا مسئلہ ہے، تم بازو ہٹو. ادھر سے آ رہا ہے ابی بن خلف. دو روایتیں موجود ہیں. ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں کچھ کنکریاں لی، مٹی لی اور اس ابی بن خلف کی طرف پھینکا. یا پھر ایک دوسری روایت میں ایک نیزہ لیا، لے کر اس کی طرف پھینکا. چھوٹا سا نیزہ، اس کو اٹھایا، لوہے کا ٹکڑا اس کو اٹھایا اور اب ابی بن خلف کی طرف پھینکا. چاہے وہ لوہے کا ٹکڑا ہو، چاہے وہ مٹی کے کنکریاں ہو، ابی بن خلف کو بس اس طریقے سے چھو کر نکل گئی. تھوڑی سی خراش آئی جس طریقے سے ایک ناخن سے آ سکتی ہے. ابی بن خلف کو جیسے ہی خراش لگی وہ گھوڑے سے گرا اور پلٹیاں کھا کر تڑپنے لگا. بڑا بہادر آدمی تھا، مشرکین مکہ کا بہت بڑا بہادر لیڈر تھا، جنگی لیڈر تھا. اپنے اوپر ہزاروں تیروں کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتا تھا، ہزاروں تلواروں کے زخم کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتا تھا. لیکن وہ چیخ مارنے لگا، ہائے محمد نے مجھے قتل کر دیا. ایک خراش کے بدلے میں لوگ پریشان کہ بھئی ایسا کون سا مار اس کو لگ گیا. اس کو اٹھا کر لے کر گئے اور لے جا کر بڑے بڑے سرداروں نے شرم دلائی اور کہا کہ ابی بن خلف اپنے آپ کو بڑا بہادر آدمی کہتا ہے، ہم تو تجھے بہت بڑا بہادر سمجھتے تھے، ہم تو تجھے بہت بڑا جنگجو سمجھتے تھے، فوجی سمجھتے تھے. ایک خراش برداشت نہیں کر سکا. ایک چھوٹی سی خراش ہے جسے ناخن کے کٹنے سے کٹ جاتا ہے، اتنی چھوٹی خراش ہے. اس خراش کو برداشت نہیں کر سک رہا. اس نے جو الفاظ کہے وہ ہمارے واسطے عبرت ہے میرے بھائیوں، وہ ہمارے واسطے عبرت ہے، وہ ہمارے واسطے سبق ہے. اس نے کہا کہ لوگو تم نہیں جانتی، کنکر بے شک مجھے لگا ہے لیکن تم کنکر کو نہ دیکھو، کنکر پھینکنے والے کو دیکھو. یہ کنکر کسی اور نے نہیں پھینکا ہے، یہ محمد نے پھینکا ہے. خدا کی قسم، ابی بن خلف کے الفاظ ہیں، وہ کہتا ہے خدا کی قسم آج اگر وہ مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میں مر جاتا. مارنا تو دور کی بات ہے، وہ میری طرف دیکھ کر تھوک بھی دیتے تو میں مر جاتا. اس لیے کہ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تجھے قتل کروں گا اور مجھے یقین ہے کہ میں اسی زخم کی وجہ سے مرنے والا ہوں. تھا کافر، تھا اللہ کا نافرمان، تھا نبی کا دشمن، لیکن نبی کی بات پر اتنا یقین تھا کہ ایک چھوٹی سی خراش کے آنے پر وہ کہتا ہے کہ اسی خراش کی وجہ سے میں مر جاؤں گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو یقین ہے سب کچھ غلط ہو سکتا ہے، ہر بات جھوٹی ہو سکتی ہے، محمد کی زبان سے نکلی ہوئی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. کافر ہو کر یقین، اللہ کا دشمن ہو کر یقین، نبی کا دشمن ہو کر یقین. پھر ہم سوچیں اپنے آپ کو سامنے رکھ کر، ہم نبی کو ماننے والے، ہم اللہ کو ماننے والے، ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنی نبی کی باتوں پر کتنا یقین ہے.
ہمارے نبی نے جن جن باتوں کو سامنے رکھ کر فرمایا کہ ان چیزوں کی وجہ سے تمہاری زندگیاں خراب ہوتی ہیں، ان چیزوں کی وجہ سے تمہاری زندگیاں بن جاتی ہیں، ہمیں یقین آتا ہے؟ نہیں آتا۔ ہمارے پاس اسی یقین کی کمی کی وجہ سے آج باطل طاقتیں ہمارے اوپر حکومت کر رہی ہیں۔ جس دن یقین آ گیا کہ خدا کی قسم دوسری کسی چیز میں کامیابی نہیں، میرے نبی کے طریقے میں کامیابی، 100% کامیابی اگر ہے تو میرے نبی کے طریقے میں ہے، جس دن مسلمان کو یہ یقین آ گیا، سمجھو کہ باطل طاقتیں اپنی تمام طاقتوں کو کھو چکی۔ یہ یقین پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ الغرض ابی بن خلف اسی مرض میں چند دن کے بعد میں جو ہے نا تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، کیا کیا چیزیں میں آپ کے سامنے سناؤں، وقت مجھے اجازت نہیں دیتا، ورنہ جنگ احد کا جو میدان احد کا جو حالات ہیں بڑے ہی عجیب و غریب دردناک حالات، کہ اسی جنگ میں حضرت حنظلہ بھی شہید ہوئے، اسی جنگ میں مصعب بن عمیر بھی شہید ہوئے، اسی جنگ میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ کن کن کے واقعات کو، دردناک واقعات کو میں آپ کے سامنے سناؤں؟ مسلمانوں فخر کرو، اللہ نے ہمیں ایسا نبی عطا کیا ہے کہ جس نبی کی اور جس قائد کی، جس رہنما کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے۔ کیسی کیسی قربانیاں ابھی آپ نے سنا، آپ کے دندان مبارک کو شہید کیا گیا، آپ کے پیشانی مبارک کو زخمی کیا گیا۔ دنیا کے دوسرے حکومت کرنے والے، دنیا کے دوسرے بڑے بڑے حکمران اپنی حکومتوں کے واسطے، اپنی قیادتوں کے واسطے لوگوں پر پتھر برساتے ہیں۔ یہ ہمارا نبی کتنا عظیم رہنما ہے، ہماری ہدایت کے واسطے خود پتھر کھا رہا ہے دنیا میں کوئی نمونہ؟ لوگ تو اپنی حکومت چلانے کے واسطے کسی پر پانی کے برسات کر رہے ہیں، کسی کے اوپر آنسو گیس پھینک رہے ہیں، اور اپنی حکومتوں کو چمکانے کے واسطے غریبوں کو اپنے پیروں تلے دبا رہے ہیں۔ ایک ہمارا رہنما ہے، ایک ہمارا قائد ہے جو ہماری ہدایت کے واسطے خود پتھر کھا رہا ہے، جو ہماری ہدایت کے واسطے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ رہا ہے، جو ہماری ہدایت کے واسطے اپنے چچا کو شہید کروا رہا ہے، اپنے نواسوں کو شہید کروا رہا ہے۔ خدا کی قسم دنیا میں اس سے بہترین اور اس سے اعلیٰ اور اس سے عرفہ کوئی اور حکمران نہ ہو سکتا ہے، نہ قیامت تک آ سکتا ہے۔ ناز کریں اپنے نبی پر، ناز کریں اپنے رہنما پر، فخر کریں اپنے نبی پر۔ کتنا عظیم الشان نبی اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ ہندہ، انہوں نے جو بعد میں مسلمان ہوئی، انہوں نے ایک غلام کو کہا کہ دیکھ، حضرت حمزہ جو مسلمانوں کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کے تعلق سے کہا کہ حمزہ نے بدر میں میرے رشتہ داروں کو قتل کیا تھا۔ وحشی، میں تجھے کہتی ہوں کہ اگر تو نے حضرت حمزہ کو جو ہے نا قتل کر دیا، حمزہ کو قتل کیا، اور اس کے بعد میں اس کے سینے کو کاٹ کر اس کا جو کلیجہ ہے وہ نکال کر لانا، اس کے کانوں کو کاٹنا، اس کے ناک کو کاٹنا، کاٹ کر میرے پاس لے کر آیا، وحشی میں تجھے آزاد کر دوں گی، میں تجھے انعام اور اکرام میں تول دوں گی۔ وحشی فرماتے ہیں مسلمان ہونے کے بعد میں انہوں نے واقعے کو ذکر کیا کہ بعد میں انہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا۔ شہید کرنے کے بعد میں کیا حالت؟ فرماتے ہیں حضرت وحشی کہ میں ایک جگہ چھپ کر کھڑا ہوا، حضرت حمزہ اتنا بڑا ہائٹ تھا، اللہ رب العزت نے ایسا ان کو ہائٹ عطا کیا تھا، ایسا ان کا جو ہے نا قد تھا، فرماتے ہیں گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو پاؤں زمین کو لگ جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے دراز، سب سے اونچے قد والے حضرت حمزہ، ان کی برابر کا گھوڑا نہیں ملتا تھا۔ لحیم شہیم، جس طرف جاتے تھے باطل ہٹ جاتے تھے، دشمن ہٹ جاتے تھے، سامنا کرنے کا کسی کے اندر ہمت نہیں ہوا کرتی تھی۔ سوچیں کیا ہائٹ، گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو پیر زمین پر لگتے تھے، کسی کا اتنا بڑا ہائٹ نہیں تھا صحابہ میں۔ سب سے زیادہ قد والے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت وحشی فرماتے ہیں ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ چھپ کر کھڑا ہو گیا، میں نے دیکھا کہ حضرت حمزہ جس طرف جاتے ہیں اس طرف جو ہے نا دشمن کی صفیں صاف ہوتی چلی جاتی ہیں۔ میں نے موقع دیکھا، چھپ کر میں نے ایک مرتبہ وار کیا، میں نے ان کی طرف میں نیزہ پھینکا، حضرت حمزہ کو لگا، وہ گر گئے۔ فرماتے ہیں اس کے بعد میں گیا، جا کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، جنہوں نے نبی کے ایک اشارے پر اپنے مذہب کو تبدیل کر دیا تھا، وہ چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، سینے کو پھاڑا، اندر ہاتھ ڈال کر کلیجے کو باہر نکالا، اپنے ہاتھ سے تلوار لی اور لے کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناک کو کاٹا، کان کو کاٹا، اور اس کے بعد میں اس کو ایک تھیلی میں ڈال کر ہندا کے پاس میں لے گیا۔ ہندا کے پاس میں جب پہنچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ، تو ہندا نے قسم کھائی تھی، ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی یہ بھی، انہوں نے قسم کھائی تھی کہ قسم، اللہ کی قسم، خدا کی قسم، میں حمزہ کے کلیجے کو کچا چبا کر رہوں گی۔ قسم کھائی تھی انہوں نے۔ حضرت حمزہ کا کلیجہ نکالا گیا، ہندا کے سامنے پیش کیا گیا، ہندا نے اس کو قطرہ کاٹا، لیکن کاٹ نہیں پائی، اندر سے اجازت نہیں ہوئی، پھینک دیا، کہا کہ میں نے قسم تو پوری کر دی۔ ادھر جنگ کا میدان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے میدان کے بعد میں صحابہ کو کہہ رہے ہیں جاؤ ذرا لاش تو تلاش کرو، کس کس کی لاشیں ہیں، کون کون شہید ہوئے۔ ایک صحابی کا لاشا آتا ہے، دوسرے صحابی کا لاشا آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چکر لگا رہے، اچانک دیکھا سامنے ایک لاشا پڑا ہوا ہے، سامنے ایک لاش پڑی ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا آنکھ کٹی ہوئی، ناک کٹی ہوئی، کان کٹے ہوئے، سینہ پھٹا ہوا اور اندر سے کلیجہ نکالا ہوا۔ اس دردناک لاش کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اے لوگوں، یہ کسی اور کی لاش نہیں تھی، یہ کسی پڑوسی کی لاش نہیں تھی، یہ کسی ایرے غیرے کی لاش نہیں تھی، یہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کی لاش تھی۔ خدا کی قسم، صحابہ فرماتے ہیں ہم نے نبی کے چہرے پر اتنا غم کبھی نہیں دیکھا تھا جو حضرت حمزہ کی لاش کے پاس کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ہم نے غم دیکھا۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، ہچکیوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی اور فرمایا کہ چچا تم نے میری خاطر اپنے مذہب کو چھوڑا، تم نے میری خاطر اپنی اتنی بڑی جو ہے نا قربانیاں دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو۔ جنگ احد کا عجیب میدان، کفن پہنانے کے واسطے کفن موجود نہیں تھا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ کی بہن، حضرت زبیر کی ماں، وہ آ رہی ہیں ادھر سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسلمان عورتیں اپنے اپنے جنازوں کو لینے کے واسطے آ رہی ہیں۔ حضرت حمزہ کی حالت ایسی ہے کہ دیکھا نہیں جاتا، عام آدمی نہیں دیکھ سکتا، بہن کیسے دیکھے گی؟ دیکھا کہ کوئی عورت آ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر سے پوچھا زبیر کون عورت ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی میری ماں ہے، حضرت حمزہ کی بہن، آپ کی پھوپھو۔ کہا کہ جاؤ روکو، ادھر آنے مت دو، نہیں دیکھ سکتی یہ منظر، اتنا دردناک منظر برداشت نہیں کرے گی، اپنے بھائی کی یہ حالت برداشت نہیں کرے گی۔ حضرت زبیر فرماتے ہیں میں دوڑ کر گیا اپنے ماں کے پاس تاکہ ان کا راستہ روکوں۔ فرماتے ہیں میں سامنے گیا، میری ماں نے ایک گھونسا مارا اور مار کر کہا کہ پڑے ہٹ، میں کوئی بزدل مرد پیدا نہیں کرتی، میں کسی بزدل باپ کی بیٹی نہیں ہوں، میں کسی بزدل بھائی کی بہن نہیں ہوں، پڑے ہٹ۔ گھونسا مارا، حضرت زبیر نیچے گرے، حضرت صفیہ آگے دوڑ رہی ہیں اپنے بھائی کی لاش کے پاس میں۔ حضرت زبیر نے اٹھتے اٹھتے کہا امی جان رک جاؤ، میرے نبی کا حکم ہے۔ فرماتے ہیں جیسے ہی یہ کانوں میں آواز پڑی نبی کا حکم ہے، جو قدم جہاں پر تھا وہیں پر رک گیا۔ کہا کہ جب نبی کا حکم ہے تو آگے نہیں بڑھوں گی۔ کہا کہ جا کر کہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صبر کروں گی، اجازت دے دیں اپنے بھائی کے اس جسم کا دیدار کرنے کی۔ جب صبر کی بات انہوں نے کہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ اجازت دے دو۔ لاش کے پاس آئی، اتنی دردناک شہادت والی لاش، اتنے بھیانک حالات کہ کان کٹا ہوا، ناک کٹا ہوا، سینہ پھٹا ہوا، کلیجہ نکلا ہوا، دیکھ کر کیا کہا؟ چیخ مار مار کر نہیں روئی، سینے کو پیٹ پیٹ کر نہیں روئی، دیکھ کر کہا کہ اچھا یہ ہوا ہے، اللہ کے راستے میں تو چھوٹی بات ہے۔ اتنے بڑے حادثے کو دیکھ کر کہتی ہیں یہ ہوا ہے، اللہ کے راستے میں تو چھوٹی بات ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ اس کی مغفرت کر دے۔ یہ جذبات تھے حضرات صحابہ کرام کے، اللہ رب العزت نے انہی جذبات کی وجہ سے انہیں ہمیشہ آگے رکھا تھا، کامیاب رکھا تھا، دنیا ان کے قدم چوما کرتی تھی۔ اپنے اندر بھی ان جذبات کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے واسطے سب سے اہم چیز، سب سے محبوب چیز جو ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہو۔ جب اس طریقے سے ہم بن جائیں گے انشاءاللہ کامیابیاں ہمارے قدم چومیں گی۔ اور بھی بہت سے حالات ہیں جن کو انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.